آج جی کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے؟ یار رمیز راجہ صاحب جو ہے نا بڑے مہان آدمی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہوا یہ کہ وہ جب انہوں نے انٹرویو کیا نا شان مسعود کا زینب عباس کے ساتھ آفٹر آن دی تھرڈ ڈے آف دی تھرڈ ٹیسٹ ان پنڈی، جب پاکستان جیت گیا تیسرا ٹیسٹ اور سیریز بھی جیت گیا، تو اس کے بعد پڑھے ان کو بھائی بڑے ٹھیک ٹھاک ہنٹر، جس انداز سے انہوں نے انٹرویو کو کنڈکٹ کیا تھا، جو سوالات کیے تھے انہوں نے شان مسعود سے، تو اب انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کلیریفیکیشن دی کہ نہیں جی میرا کوئی مقصد نہیں تھا موک کرنے کا یا ٹانٹ کرنے کا شان مسعود کو، یا بی لٹل کرنے کا پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت کو وغیرہ وغیرہ کر کے۔ بھائی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو موک کا ورڈ ہے یا بی لٹل کا ورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ریڈیکل کرنا، ٹانٹ کرنا، اور سب سے آسان اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے ٹو میک این آبجیکٹ آف لافٹر آف سم ون، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب رمیز راجہ صاحب یہ پوچھ رہے تھے، مطلب اس یہ حوالہ انہوں نے نکالا، یا شان نے ایک بات کی یا زینب نے ایک بات کی کہ جی شان نے پہلے 6 ٹیسٹ میچز ہار گیا ہوا تھا کپتان، تو اس کے بعد رمیز راجہ نے اس کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور مسلسل یہ سوال کرتا رہا وہ مطلب شان سے کہ نہیں آپ ہمیں یہ بتائیں یہ کیسے ہوا، یہ کیسے آپ نے کیا، یہ 6 ٹیسٹ جو آ رہے یہ کیسے کیا، یہ کیسے آپ نے کیا، جب کہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ شان کمفرٹیبل نہیں ہے، جب کہ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ زینب عباس نے کوشش کی سچویشن کو چینج کرنے کی، ٹاپک کو چینج کرنے کی، لیکن رمیز راجہ تھا پھر وہی سوال کرتے رہے۔ 2-3 دفعہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ نہیں ہنستے ہوئے کہ آپ یہ بتائیں یہ کیسے آپ نے کیا، یہ 6 ٹیسٹ کیسے آپ نے کیا، مطلب یہ ٹانٹ کر رہے تھے ان کو، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی میں موک اور ٹانٹ نہیں کر رہا تھا، میں بلٹل نہیں کر رہا تھا۔ تو بھائی پھر میرے خیال سے آکسفورڈ ڈکشنری والوں کو جو ہے اپنے اگلے ایڈیشن میں میننگ چینج کر دینا چاہیے، رمیز راجہ سے پوچھ کے نیا میننگ ڈال دیں پھر موک کا اور بلٹل کا۔ یار جو لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے اس انٹرویو کو اور جو ہنٹر مارے ہیں انہوں نے رمیز راجہ کو، جس پہ ان کو مجبوراً کلیریفیکیشن ایشو کرنی پڑی اپنے یوٹیوب پہ، تو وہ کوئی لوگ پاگل تو نہیں ہے بھائی، انہوں نے بھی تو وہ دیکھا نا شو جب بھی، اور صرف پاکستانی نہیں تھے اس میں انڈین بھی تھے، اور پھر انہوں نے ریئیکٹ کیا، انہوں نے کہا دس واز این ویری بیڈ ٹیسٹ۔ بات مسئلہ ہمارے پاکستان کرکٹ میں پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے پاکستان کرکٹ میں مسئلہ یہ کہ جتنے بھی فارمر پلیئرز ہیں یا یہ آفیشلز ہیں بورڈ کے، غلطی کبھی نہیں مانیں گے اپنی، بھائی کچھ ہو جائے مطلب دنیا جائے ایک طرف، انہوں نے نہیں ماننی اپنی غلطی کبھی بھی، انہوں نے نہیں کبھی کہنا کہ ہاں یار ہم سے غلطی ہو گئی یا ہم سے بنڈ ہو گیا، ہم انسان ہیں ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آئی شوڈ ہیو ڈن دیٹ یا آئی شوڈ ہیو ہینڈلڈ اٹ ان اے بیٹر وے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، رمیز راجہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ رمیز راجہ تو بہت اسمارٹ آدمی ہے بھائی، انٹیلیجنٹ آدمی ہے، ہم سب بیوقوف ہیں، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ان کی ٹون تھی جس میں وہ بات کر رہے تھے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان وہ سیریز جیتا ہے اور اس پہ وہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ سیمنگ وکٹس پہ آپ کیا کریں گے؟ اچھا اس کی ایکسپلینیشن کیا دیتے ہیں وہ کہ یار پاکستان میں نا ایسا ہوتا ہے کہ ہم مطلب کچھ جیت جائیں تو پھر ہم آگے کا ہم سب بھول جاتے ہیں، آگے کے نہیں سوچتے۔ اچھا جی، بڑا آپ کی شارٹ ٹرم میموری ہے بھائی رمیز صاحب، کیونکہ جب دبئی میں پاکستان نے انڈیا کو ہرایا تھا T20 ورلڈ کپ میں، جب آپ چیئرمین تھے، تو اس کے بعد تو آپ نے امپریشن یہ دیا تھا کہ جی پاکستان سے بڑی کوئی ٹیم نہیں ہے، یا پاکستان نے بابر اعظم سے بڑا بیٹسمین نہیں پیدا کیا، یا اس سے اچھا کپتان پیدا نہیں کیا، آپ نے تو پتہ نہیں پاکستان کرکٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ تو اس وقت آپ کو لانگ ٹرم نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ تو دبئی ہے، یہاں تو پاکستان کھیلتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے پاکستان کے لیے، یا پاکستان دوسرے فارمیٹس میں کیا کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئی۔ آئی فیل پیپل لائک رمیز راجہ ہو از دا فارمر کیپٹن، فارمر چیئرمین آف دا کرکٹ بورڈ، اینڈ مطلب میں جتنا جانتا ہوں رمیز کو، میں تو ہمیشہ سے آئی ہیو آلویز لائکڈ ہم، لیکن آئی جسٹ فیل کہ یار ہی ہیز ٹو ریئلائز کہ پاکستان کرکٹ ڈز ناٹ ریوالو اراؤنڈ 1 or 2 پرسنالٹیز، آپ کو جو ہے یہ ذہن سے سوچ نکال دینی چاہیے کہ بابر اعظم پہ سے کرکٹ چل رہی ہے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک وہ کہیں چھپا ہوا ہے ان کا ٹرانسکرپٹ، انہوں نے یوٹیوب پہ کہا ہے بابر اعظم کے بارے میں، اب سنیے وہ کیا کہا انہوں نے، آپ سوچیے، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ دیر از سو مچ پوٹینشیل ان بابر اعظم، اب ان کو اپنے ٹیمپرامنٹ سے بتانا ہے دنیا میں کہ وہ ایک ویو رچرڈز ہیں۔ Now he has to prove to the world with his temperament that he is Viv Richards. Bigger the contest, bigger the innings Richards used to play, said Raja on his YouTube. ٹھیک ہے، وہ کہاں ویو ریچرڈز اور کہاں بابر اعظم بھائی، کہاں دل گردہ ویو ریچرڈز کا اور کہاں دل گردہ بابر کا؟ آپ مطلب میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی میرے، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یار ایسا کیا اتنے میچز بابر نے جتا دیے پاکستان کو اکراس آل 3 فارمیٹس کہ ہم کہیں کہ نہیں یار یہ تو بہت مطلب ویو رچرڈ سے آپ کمپیئر کر رہے ہو؟
خدا خوف کرو یار، ویو رچرڈز وہ آدمی تھا جو فرنٹ فٹ پہ عمران خان جیسے کو مطلب جو ہے وہ چھکے کے لیے پل کرتا تھا. سوچیں آپ ذرا یار، وہ کسی مطلب ویو واز ویو یار، کنگ تھا وہ بیٹنگ میں. اور یہ بات کر رہے ہیں بابر کو ان سے کمپیئر کر رہے ہیں. بابر کو بالکل بتانا ہے جی، تو ان کو مواقع بہت دیے گئے ہیں بتانے کے لیے. تو آپ بتائیں بابر صاحب، آپ جو بھی وہ بتانا چاہتے ہیں. گئے وہ آسٹریلیا. اچھا آسٹریلیا میں یہ یار ایک تو اب تو یہ سارا کھل کے آ رہا ہے نا، مطلب یہ چیزیں آ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ جو پی آر کمپنیز ہے جو پلیئرس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو ایجنٹس ہیں، کتنا بڑا ان کا مطلب انہوں نے ہیوک پلے کیا ہے اور کتنا ڈیمیج کیا ہے انہوں نے پاکستان کرکٹ کو، کتنا انہوں نے کیوس کریٹ کیا پاکستان کرکٹ میں دا لاسٹ فیو ایئرس. کیونکہ آج صبح اسٹوری یہ چلی کہ جی وہ کیا کہتے ہیں اپنا فاقر زمان ہے، فاقر زمان کے بڑے بھائی کا ٹویٹ چلا کہ جی فاقر نے جو ہے سایہ کارپوریشن کے ساتھ مطلب رائے جدا کر لی. پھر اس کے تھوڑی گھنٹوں بعد جو ہے سورسز سے خبر چلائی گئی کہ نہیں جی کوئی اپنا ایجنٹ چینج نہیں کیا، پی آر کمپنی چینج نہیں کی فاقر نے، اور پھر وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی گئی. لیکن پھر یہ بھی سٹوری چلی کہ جی وہ جو فاقر نے ٹویٹ کی تھی بعد بابر اعظم جس کی وجہ سے مشکل میں آ گیا کہ اس پہ وہ ناراض ہے، ان کے بھائی بھی ناراض ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. What does it prove? It just proves that these players allow themselves to be used. They don't even، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا جن میں بہت سارے تو مطلب پراپر طریقے سے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے نا یار، مطلب لٹریٹس نہیں ہے یہ زیادہ کا، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے. It just proves that these players, these PR companies put out these tweets جو آپ پلیئرس کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں، جس میں بہت ساری ان دا لاسٹ 2 years بڑی کانٹروورشل رہی ہے، اسپیشلی آپ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن بابر اعظم. ٹھیک ہے، اب وہ کیونکہ فاقر کی جو ٹویٹ تھی اس میں وہ پھنس گئے، مصیبت آ گئی ان کے لیے، تو اب یہ ساری باتیں باہر نکل رہی ہے کہ یہ پی آر کمپنیز کرتی ہے ٹویٹ وغیرہ کر کے. یار پی آر سے اگر ایک پلیئر بنتا نا بھائی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر تو مطلب کیا بات تھی. پھر تو آئی کین اونلی امیجن کہ مطلب آج سے 20-25 سال پہلے کیا اسٹیٹس ہوتا اس زمانے کے پلیئرس کا. پی آر سے کچھ نہیں ہوتا یار، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا لو وقتی طور پہ، جیسے آج بیوقوف بنایا گیا ہے کہ جی پاکستان ٹیم کے لڑکے اترے تو بابر اعظم کو لوکلس پہنچے مطلب وہ کرنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے، اور ایسا اور ویسا، اور مطلب کہ بابر اعظم بہت بڑے ہیرو ہے بھائی، ان کی بڑی مانگ ہے آسٹریلیا میں. مطلب یہ ہمیں کنوے کیا گیا، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہاں سے کام ہو رہا ہے، پی آر ایجنسیز ہی کراتی ہے کام. اس سے نہیں ہوگا. بابر اعظم جس دن فیلڈ پہ اترے گا اور کرے گا رن دھڑلے سے، دل گردے سے، تو آٹومیٹکلی اس کی پی آر ہو جائے گی. یار آپ کو یو ڈونٹ نیڈ پی آر کمپنیز فار دس، یو آٹومیٹکلی اس کی پی آر ہو جائے گی، کیونکہ اس کا کام ہے رن کرنا بھائی، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. اس کا کام ہے رن کرنا صرف ایز اے بیٹسمین، تو رن کرے، پی آر کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ پتہ نہیں، یہ نیا ایک یہ سلسلہ نکل چکا ہے کہ مطلب یہ پلیئر سمجھتے ہیں کہ یہ ٹویٹس کر کے ہماری بڑی جو ہے وہ پاپولیرٹی بڑھتی ہے. کیا ہوا آپ کی پاپولیرٹی کو؟ تھوڑا سا پاکستان کرکٹ بورڈ نے سخت اقدام کیے، تھوڑا سا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی آنکھیں بدلی، سارے باہر بیٹھے ہوئے نا یار، کیا شاداب، کیا افتخار، کیا جو ہے فاخر زمان، کیا بابر، کیا شاہین، سب کو جھٹکے لگے، سب کو 440 وولٹ کے جھٹکے لگے، ان کے سپورٹرز کو بھی جھٹکے لگے، سب کو لگے نا جھٹکے. تو بات وہی ہے بھائی، جب کرکٹ بورڈ اسٹیبلشمنٹ جب اپنے پہ آ جائے نا، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا پلیئر. بھول جائیں آپ، ایون یہ آج کل کے T20 لیگ کے زمانے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا پلیئر. یاد رکھیے گا آپ، کچھ نہیں آپ کر سکتے. یو کانٹ ڈو دیٹ، یو کانٹ بی پارٹ آف بورڈ سیٹ اپ، ٹیک منی فرام دیم، all that sort of stuff, and then think that you can get away with indiscipline. ایسے نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا بھائی. ہے تو اب مجھے تو بہت خوشی ہے، کیونکہ میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اب ان کو تھوڑا سا سمجھاؤ ان پلیئرس کو کہ کیا ہوتا ہے ڈسپلن، اور کیا ہوتا ہے مطلب امپلائمنٹ اور امپلائر کا کیا رشتہ ہوتا ہے. تو اب ان کو پتہ چل رہا ہے، تو اب وہ پی آر کمپنیز بھی تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے. تو اب بابر اعظم کو جو ہے ریسیو کیا جا رہا ہے. وہ بیچارہ پیٹ کمنس ورلڈ کپ جیت کے پہنچا ہے آسٹریلیا میں، اس کو کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ لڑکے ایک ساتھ نہیں پہنچ پائے، ٹیم پوری نہیں واپس آئی، تو الگ الگ کر کے آسٹریلین واپس پہنچے تھے. ورلڈ کپ جیتے تھے انڈیا میں ون ڈے کا، اس کی اتنی ویڈیو چلی کہ کوئی اس کو ریسیو کرنے نہیں تھا وہاں پر ایئرپورٹ پر. یہاں بابر اعظم کو ریسیو کرنے کے لیے مطلب پہنچ گئے لوگ. یار کمال ہے قسم بتا کے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یار کہ کیا لکھا ہوا ہے ہم لوگ. مطلب ویسے کافی لوگوں ہی لکھا ہوا بھی ہے نا، اس لیے پی آر کمپنی اپنا کام کرتی ہے. لیکن بہرحال یار کافی ہل جل ہے بھائی پاکستان کرکٹ بورڈ میں. ایک مجھے جو اچھی بہت خوشی ہوئی سن کر
پڑھ کر وہ یہ تھا کہ محمد مسرور ایک فارمر فرسٹ کلاس پلیئر ہے کراچی کا، بیٹسمین ہوتا تھا، بڑا اچھا فیلڈر ہوتا تھا، ویری نائس فیلو، اور بہت محنتی آدمی، بہت محنتی آدمی. کافی عرصے وہ راشد لطیف کے اکیڈمی میں بھی رہا، پورٹ قاسم میں بھی رہا. مطلب راشد لطیف کا بھی وہ خاص ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود بڑا محنتی آدمی ہے. اس نے کوچنگ کورسز کیے، اس نے کوچنگ سیکھی، اس نے اپنا مطلب ہی از ویری ڈفرینٹ فرام ادر مطلب فارمر پلیئرز ہیو گون ان ٹو کوچنگ، ٹھیک ہے. مجھے آج بہت خوشی ہوئی سن کے کہ اس کو اب جو ہے آسٹریلیا کے لیے، ساؤتھ افریقہ کے لیے، زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ کے لیے آج جو ہے وہ فیلڈنگ کوچ کر دیا گیا ہے. اینڈ ہی ہیز بین گیون اے 3 ٹور کانٹریکٹ. مجھے یہ بھی جان کے بہت خوشی ہوئی کہ وہ آخری 2 ٹیسٹ اگینسٹ انگلینڈ میں بھی وہ ساتھ میں فیلڈنگ کوچ تھا. اور اٹ از جیسن گلیسپی ہو ٹولڈ ہو ریکمینڈیڈ ٹو دا کرکٹ بورڈ کہ یار اس کو آپ یہ وائٹ بال ٹور سے بھیجو. سو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ بیکاز یو نیڈ ٹو اپریشیٹ ریوارڈ دوز پلیئرز ہو آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو پاکستان کرکٹ. دس گائے مسرور, he has been coach with the Pakistan Shahins, he has been coach with the Pakistan under-19, he has coached domestic teams, and if you watch him مطلب چھوٹا تھا ہے، مطلب ہائٹ کافی اس کی اتنی مطلب کم ہے اس کی، لیکن اس کی ڈیڈیکیشن کمال کی ہے یار. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر مطلب سیاست کنیکشنز پہ آپ اپوائنٹ کرو، آپ نے پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کسی کو میرٹ پہ اپوائنٹ کیا تھا. آئی ایم پریٹی شیور دیٹ ہی ول برنگ اباؤٹ چینجز ان دی واٹ یو کال اٹ ان دا پاکستان ٹیم. فیلڈنگ اسٹینڈرڈز بہتر ہوں گی، تو یہ تو ایک بڑی خوشی کی خبر تھی. باقی جی مطلب یہ اپنا عاقب جاوید اپیرنٹلی از ناٹ انٹرسٹڈ ان بیکمنگ دا وائٹ بال کوچ، ہی از مور انٹرسٹڈ ان ورکنگ ود دی ینگ پلیئرز اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرامس. تو اس کو شاید موسٹ پروبیبلی جو ہے ڈائریکٹر نیشنل کرکٹ اکیڈمی یا ہائی پرفارمنس سینٹر جو کہتے ہیں بنا دیا جائے گا. اور جو ندیم خان جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ہائی پرفارمنس سینٹر این سی اے وغیرہ کو، ان کو جو ہے سنا ہے کہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اپیرنٹلی ٹائم ہیز رن آؤٹ فار عثمان والا ہو کرنٹلی از دی ہیڈ آف دا انٹرنیشنل کرکٹ ڈپارٹمنٹ. لیکن اتنی شکایتیں ہوئی ہیں مطلب عثمان والا کے بارے میں، اسپیشلی سم آف دی پلیئرز ہیو ناٹ بین ہیپی ود دا وے ہی ہیز ڈیلٹ ود دیم اوور این او سیز اینڈ آل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ والا از اے پرماننٹ امپلائی آف دا بورڈ، پلس پولیٹیکل کلاؤڈ بھی اس کا کافی ہے پیچھے. تو اب اس کو آپ ویسے تو مطلب سائڈ لائن کر نہیں سکتے. تو اب سنا یہ ہے کہ کیا یہ جا رہا ہے کہ ندیم خان عاقب ٹیک اوور کرے گا این سی اے کو. ندیم ول موو ٹو ایز ہیڈ آف انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ عثمان والا ول دین ٹیک اوور ایز ڈائریکٹر پاکستان سپر لیگ. فیئر انف، گڈ انف یار، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں چلو یہ بھی مطلب تھوڑا سا چینجز کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن آتی ہے کیا نہیں آتی ہے. دیٹس آل فار ناؤ یار. ٹیک کیئر اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو لائک اینڈ شیئر ایز مچ ایز یو کین. اٹ ہیلپس دا چینل گرو. پلس یور کمنٹس آر ویلکم. اللہ حافظ.